حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس کے لیے علماء حقہ کہتے ہیں کہ مشابہت سے بچنا غیر سے کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں کالا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، کالا امامہ نہیں پہننا چاہیے، کالا لباس نہیں پہننا چاہیے، ہے جی۔ ان چیزوں سے منع کیوں ہمارے علماء نے کیا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ ایک مذہب کا شعار ہے، کالے کپڑے پہننا، کالا لباس پہننا ایک مذہب ہے۔ اس پہ ڈبیٹ نہیں ہو رہی کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، وہ سب کو پتہ ہے جی کہ وہ ایک مذہب کی پہچان ہے۔ تو آپ کیوں دوڑ دوڑ کے اس طرف جاتے ہیں؟ ہمارے نوجوان بالخصوص جو ہے، کوئی کڑے پہن رہا ہے، کوئی مرکیاں پہن رہا ہے، کوئی چال چل رہا ہے، کوئی چل، تو فیصری سوچ پر کہ رسول اللہ کی سنت کے ہوتے ہوئے تو اندھیروں میں جا رہا ہے، سفیدی کے ہوتے ہوئے تو کیوں وہ کالخ کی طرف جا رہا ہے؟ تو کالخ کو کیوں پسند کر رہا ہے؟ حضور کے نور کے جلووں کو کیوں نہیں پسند کر رہا؟ اسی لیے ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اویسی صاحب جو ہے وہ سختی کرتے ہیں اور بہت سخت بولتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ سختی نہیں ہے، آپ کی پہلی ہے، آپ زمیندار ہیں، تو کیا آپ کھلی اجازت دے دیں گے کہ آپ کے پھولوں کو کوئی جانور آ کے کھا جائے؟ کیا آپ باڑ نہیں دیں گے؟ تو میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے منصب دیا ہے، منبر دیا ہے، تو یہ جو اہل سنت کی پہلی ہے، اس میں جو جڑی بوٹیاں اگ رہی ہیں رافضیت کی، خارجیت کی، کیا سپرے کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں؟ کیا رسول اللہ کے سامنے تم نے چہرہ نہیں دکھانا؟ کیا رسول اللہ کے سامنے جب تمہیں امت کا پوچھا جائے گا کہ میری امت کی پھیلی میں سور آ گئے تھے، جانور آ گئے تھے، تو تم نے سپرے کیوں نہیں کیا؟ تم کیوں مسالت کا شکار ہوتے رہے؟ تم کیوں مداحنت کا شکار ہوتے رہے؟ تو کیا رسول اللہ کے سامنے تم گنگے نہیں اٹھاؤ جاؤ گے؟ کیا رسول اللہ کا فرمان تمہیں پتہ نہیں کہ فرمایا جب حق بولنا فرض تم پہ ہو جائے، جو عالم خاموش ہو جائے، فرمایا گنگا شیطان اٹھے گا۔ میں اس پہ ناراض ہوں۔ ساری زندگی ادھر ہی تو نہیں رہنا، ویوز کے چکر میں کہاں کہاں تک، کدھر تک جاؤ گے؟ ہاں، تمہیں حضور کا پاس ہونا چاہیے، حضور کی شریعت کا پاس ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضور کی شریعت کو تم دیکھو، نہ کہ لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھو۔ لوگوں کی تم کلمہ پڑھتے ہو، نہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچو۔ نبی کا کلمہ پڑھتے، نبی کیا کہیں گے؟ تو ایک دیانتدار عالم کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دیانتداری سے بولے، اپنا مسلک، اپنا مذہب بیان کرے۔ ہم نہیں کسی کو کچھ کہتے، لیکن اپنا مذہب بھی نہ بیان کریں، اپنا مسلک بھی نہ بیان کریں، اور اپنے لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ یہ سنڈی ہے، یہ کیڑا ہے، یہ مکوڑا ہے، یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہم نہ بتائیں؟ کیوں نہ بتائیں؟ نہ، یہ سارے کے سارے پھول، عزتیں، مقام، مرتبے جو ہاتھ چومے جا رہے ہیں، تیری اوقات نہیں، تیرے نبی کے دین کی وجہ سے ہے، منبر کی وجہ سے۔ یہ رسول اللہ کے منبر کا صدقہ ہے، اتنا احترام ہے، اتنے لوگ پھول ڈالتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، لوگ عزت و احترام کرتے ہیں، سونے سونے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کو کیوں لوگ منہ نہیں لگاتے؟ وجہ یہ نہیں لوگ دیکھتے یہ کون ہے، یہ دیکھتے ہیں کس نبی کے غلام کا۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، محرم الحرام شریف میں بالخصوص اہل سنت کے لیے ہے، اہل سنت کے لیے ہے کہ آپ کالے لباس کو ترک کریں بالخصوص 10 دن، اور بالعموم جو ہے وہ چہلم وغیرہ ہو جائے، یہ سارا سلسلہ ہو جائے اس لحاظ سے، لیکن بالخصوص 10 دن تو اس سے جو ہے وہ بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کوئی پوجا نہیں کرتا، لیکن عین طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت سجدہ کیوں منع ہے؟ مفسرین نے یہی لکھا ہے نا کہ سورج کو پوجا کرنے والے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اس وقت کہ ہمارا رب ہے، طلوع ہو رہا ہے، اور پھر غروب ہوتے وقت کہتے ہیں ہمارا رب ہے، ناراض ہو گیا ہے، غروب ہو رہا ہے، اس لیے سجدہ کرتے ہیں۔ مسلمان کے ذہن کے کسی کونے میں یہ نہیں ہوتا کہ طلوع آفتاب کے ٹائم وہ کسی کو سجدہ کر رہا ہے، وہ سوچ بھی نہیں ہوتی، رب کو ہی سجدہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے صرف مشابہت کی وجہ سے منع کر دیا، اس ٹائم سجدہ نہیں کرنا، رب کو بھی نہیں کرنا۔ یا اللہ تجھے کرے کوئی، فرمایا نہیں، تجھے کرے، تیری نیت سے کرے، فرمایا نہیں، مجھے تیری طبیعت نہیں چاہیے، محمد کی شریعت چاہیے۔ ان سے مشابہت ہے کہ جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب رب نے سجدے کو پسند نہیں کیا مشابہت کی وجہ سے،
تو غیر کی مشابہت کر رہا ہے، محرم میں باز آ جا۔ میں اہل سنت کو کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، کوئی کڑا ڈال رہا ہے، کوئی مرکی ڈالا، فرعونیوں کا کام ہے، یزیدیوں کا کام ہے، یہ جہنمیوں کا لباس ہے، یہ کڑے ڈالنا، یہ سارا کچھ کرنا۔ کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرے بھائی میری مجبوری ہے، کسی دانے دار کو پھول لگے ہوں، وہ کہتا ہے علامہ صاحب میری مجبوری ہو کی کراں تسی جی کو، میری مجبوری ہے۔ ایک تھانے دار کی مجبوری اس کی ملازمت ہے، تو کیا ہمیں ممبر کی جو مجبوری نہیں کہ ہم حضور کی ملازمت کر رہے ہیں؟